بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم معطل لام کے قواعد شروع کریں گے۔ تو ان میں سے پہلا قاعدہ دیا ہوا ہے جسے آپ دعیہ والا قاعدہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم ذرا اس ترتیب کے ساتھ قواعد دیکھتے جائیں گے جس کے ذریعے ہماری گردانیں بھی ترتیب سے ہوتی جائیں، یعنی ماضی معلوم، ماضی مجہول، مضارع معلوم، مضارع مجہول، تاکہ وہ ترتیب سے قواعد بھی آپ کو سمجھ آتے جائیں اور گردانیں بھی سمجھ آ جائیں۔ تو آج کے قاعدے سے پہلے ہم ماضی معلوم کی گردان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، چونکہ یہ قاعدہ ماضی مجہول کے لیے ہے، یعنی ماضی معلوم کو چھوڑ دیا گیا ہے تو ہم ماضی معلوم اسے حل کرتے ہیں، وہ پچھلے ہی قواعد سے حل ہو جاتی ہے۔ باب ہم لے لیتے ہیں ان قواعد کو سمجھنے کے لیے۔ دعا یدعو اصل میں ہے دعاوا اور یدعو، یہ باب ہے۔ نصرہ ینصرو سے پھر یہ تعلیل وغیرہ ہو کے بن جاتا ہے دعا یدعو۔ تو اب ان میں سے جو پہلا صیغہ ہے ماضی کا دعاوا، اسے ہم حل کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ جو دعاوا ہے اس پر کالا والا قاعدہ لگ رہا ہے، واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، تو یہ بن جائے گا دعا۔ دوسرا صیغہ ہے دعوا، تو دعوا اسی طرح ہی رہے گا، اس کے اندر کالا والا قاعدہ نہیں لگے گا۔ آپ کہیں گے کہ واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، کالا والا قاعدہ لگنا چاہیے، لیکن کالا والے قاعدے کی شرائط میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر واو یا یا کے بعد حرف تثنیہ آئے وہاں کالا والا قاعدہ نہیں لگتا، اس لیے دعوا ہی رہے گا۔ اس کے بعد تیسرا صیغہ بنتا ہے فعلو کی طرح دعوو۔ اب اس دعوو پر ہم قواعد لگاتے ہیں۔ واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، واو الف سے بدل گیا تو بن گیا دعاو، پھر دو ساکن جمع ہو گئے، ان میں سے الف گر گیا، پیچھے لفظ رہ گیا دعو۔ تو اب تین صیغے ہمارے پاس آ گئے، دعا دعوا دعو، ان تین صیغوں کی تعلیل ہو گئی۔ چوتھا صیغہ پھر آتا ہے فعلت کی طرح دعوت، اس پر ہم قواعد لگائیں گے تو واو الف سے بدل گیا، کالا والے قاعدے سے دعات ہو گیا، پھر الف اور تا دو ساکن جمع ہوئے، تا گر گیا تو دعات رہ گئے، تو حتمی شکل ہمارے پاس آ گئی دعات۔ پھر اس کے بعد والا صیغہ ہے دعت دعاتا، بس اسی تا کو آگے ہم الف جوڑ دیں گے تو وہ صیغہ بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے جو صیغے آتے ہیں ان کے اوپر کوئی قاعدہ نہیں لگا ہوا، جیسے دعونا، فعلنا، اس پر آگے کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ دعوتا، فعلتا کی طرح دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوتو، دعونا۔ تو ماضی معلوم پر کوئی نیا قاعدہ نہیں لگا، وہی پرانے قاعدے ہیں۔ اب آگے ہم قاعدہ نمبر پڑھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 جو ہے دعیہ والا قاعدہ، کہ جو واو کے آخر کلمہ میں ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں کہ دعیوا ماضی مجہول ہم بناتے ہیں دعوا سے، تو دعیوا بنے گی، پہلے پر پیش، سیکنڈ لاسٹ پر زیر، دعیوا۔
تو اب یہ واو کلمہ جو آ گیا ہے اسے ہم یا میں بدل دیں گے اسی قاعدے کی وجہ سے، دعیہ بن جائے گا کہ جو واو کے آخر کلمہ میں ہو اس سے پہلے کسرہ ہو وہ واو یا سے بدل جاتی ہے، جیسے دعیہ کہ اصل میں دعیوہ تھا اور راضیہ کہ اصل میں راضیوہ تھا۔ تو پھر آگے ماضی مجہول کا جو دوسرا صیغہ ہے وہ ہے دعی وا، تو اس قاعدے کی وجہ سے ہم نے واو کو یا سے بدل دیا تو صیغہ بن گیا دعیہ۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا صیغہ آتا ہے دعی یو، یا اور اگر اس کی اصل نکال لیں تو دعی وو، فعیلو، تو اس کے اوپر ایک اور قاعدہ لگتا ہے جو کتاب میں نہیں ہے، دعو والا قاعدہ، تو ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ دعو والا قاعدہ سیکھ لیں گے۔ امید ہے کہ یہ فعل ماضی معلوم کی گردان آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ دعیہ راضیہ والا قاعدہ یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دعیہ والا قاعدہ کہہ دیں یا راضیہ والا کہہ دیں یا دعیہ راضیہ والا کہہ دیں، یہ سب ٹھیک ہے۔